ہیلو، السلام علیکم۔ میں مسز آصف بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے جو ہے اپنے گھر کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور میری بیٹی جو ہے گھر میں رہتی ہیں اکیلی۔ تو ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ رات کو میں کچن میں کام کر رہی تھی، تو میری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں کچن میں تھی۔ تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے سین میں کسی چیز کے گرنے کی۔ تو مجھے لگا کہ نا وہ گرمیوں کے جو ٹڈے ہوتے ہیں نا وہ ہیں۔ تو میں اور میری بیٹی ان سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ تو ہم لوگ وہ ٹڈے جب آنے شروع ہوتے تو پھر ہم گرمی ہو جو ہمارے ہم اندر سوتے ہیں۔ تو مجھے لگا، میں نے کہا لو آج لگتا ہے ٹڈا آ گیا ہے، تو آج باہر سویا نہیں جائے گا۔ میں نے کچن کا کام سمیٹا اور جو ہے باہر نکلی۔ جب میں نے سین کا دروازہ اوپن کیا تو سامنے سین میں جو ہے سانپ اور جو ہے چھپکلی کا جو ہے تماشا لگا ہوا تھا۔ تو مجھے تو ایک دم سے میں تو ٹڈا کے تلاش میں تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تو ایک دم سے جو ہے سانپ کو دیکھ کے مجھے تو وہ پہلے تو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو ایک دم سے جب میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا، سنبھالا، اور میں نے دیکھا کہ یہ تو سین میں تو سانپ ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ میں نے کہا کہ نا سین میں ہمارے سانپ ہے۔ اس بھی ایک دم گھبرا کے آئی، ماما کدھر کدھر۔ تو اتنے میں وہ چھپکلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس کی دم کٹ گئی اور چھپکلی جو ہے وہ نکل کے بھاگ گئی۔ اب وہ سانپ بھی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ واش روم کی طرف وہ بھی چلا گیا۔ اب میں اس کو سانپ کو کے اوپر میں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ میں اس کو دیکھتی رہوں کہیں یہ پائپوں میں یا کہیں تو ادھر نہ چھپ جائے۔ اتنے میں میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ جو ہے نا جا کے تو سائڈ سے جاؤ ذرا، اور گیٹ کھول کے نا تو کسی ہمسائے کو بلا کے لاؤ کہ وہ آ کے اس کو پکڑے یا مارے۔ وہ اب بظاہر وہ بھی ڈر رہی تھی کیونکہ ہم اتنی بہادر تو ہیں نہیں۔ تو جو ہے اس نے میں کیسے جاؤں ماما، میں کیسے جاؤں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ادھر سائڈ سے گزر جاؤ، میں سانپ کو دیکھ رہی ہوں وہ اس طرف ہے، تو آپ ادھر دوسری طرف سے چلی جاؤ۔ وہ اتنا زیادہ گھبرائی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بس مجھے کاٹ لے سانپ، میں مر جاؤں، بس مجھے کچھ ہو جائے، میں مر جاؤں۔ میں نے اس کو ڈانٹ ڈونٹ کے بھیجا۔ خیر وہ گئی، جا کے سامنے والے ہمسایوں کو اس نے جا کے اپنا تعارف کرایا کہ جی السلام علیکم انکل، ہم آپ کے سامنے والے گھر سے میں آئی ہوں، تو جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا ایک عدد سانپ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا ہم آتے ہیں۔ اچھا آگے مجھے بڑے ادب سے بتا رہی کہ ماما میں نے ان سے اس طرح کا، میں نے کہا شاباش، اور تھوڑی سی دیر لگا لینی تھی، اتنی جلدی کیوں کہہ کے آ گئی۔ خیر سانپ اتنے میں جتنی دیر میں نے اپنی بیٹی سے بات کی، سانپ آنکھوں سے وہ چلو گیا، سانپ پتہ نہیں چلا کہ کدھر چلا گیا۔ اتنے میں ہمسائے آئے، 2-3 مرد عورتیں سارے آ کے انہوں نے سارا واش روم چیک کیا، اس کی چیزیں وغیرہ باہر نکال دیں، سانپ ڈھونڈے کہیں سانپ ہی نہ ملے۔ 5-10 منٹ تک جو ہے وہ سانپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن سانپ ایسے گم ہوئے کہ جی ہم تو، میں اور میری بیٹی کے تو ہمارے تو رنگ اڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا، یہ گم ہو گیا، یہ تو ہم واش روم کیسے آئیں گی، اور ہم اکیلی رہتی ہیں تو یہ یا تو پکڑا جاتا یا مارا جاتا، یعنی کہ اس کی کہانی ختم ہو جاتی۔ تو پھر تھا یہ تو ٹینشن رہ گئی۔ وہ ان کی جو ہمسائے تھی وہ ہمیں جو کہے چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں، یہ سانپ کو اللہ میاں رستہ دے دیتا ہے، یہ اوپر چھت پہ چلا گیا ہوگا دوبارہ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ میں ان سے کہوں کہ نہیں، میں ادھر دیکھتی رہی ہوں، اوپر نہیں گیا، نہ ادھر ادھر کہیں گیا، یہ ادھر ہی واش روم کے ایریے میں ہی ہے۔ لو یہاں پہ تو ہے نہیں ہے، ادھر دیکھو پائپ بھی خالی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ سانپ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، وہ کہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جی آپ سو جاؤ۔ اب میں اور میری بیٹی ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے کہ یہ کیا، ہمارے تو رنگ اڑے پڑے تھے کہ سانپ گم نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اتنے پریشان۔ انہوں نے کافی کچھ خیر چیک چوک کیا سارا، ان کو نہیں ملا، وہ پھر باری باری سارے چلے گئے ہمیں حوصلے دے کے۔
لیکن ہم جو کہ اتنی بہادر نہیں تھیں تو ہم تو کہیں کہ بھی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اتنے میں جو ہے پھر میرے ہسبینڈ کی کال آئی، ہم نے ان کو بتایا، وہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا، نہیں کہ پکڑا جاتا یا چلو مارا جاتا تو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا۔ وہ ہمیں کالوں پہ کالیں کریں کہ یہ فلاں جگہ پہ دیکھو، اس جگہ پہ دیکھو، اس جگہ پہ دیکھو، اور ہم جو ہے ہمارے تو جو ہے وہ کلر ایک جاتا تھا اور ایک آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں پھر جو ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کے فون پہ فون آئی جا رہے تھے کہ کیا بنا، کچھ میں ادھر پریشان ہوں یہ وہ۔ ساتھ والی ہمسائی جو تھی ہمارے بالکل ساتھ والی، انہوں نے ہماری آوازیں سنی، انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، میں نے کہا اس طرح سانپ تھا، لیکن وہ ادھر ہی ہے اسی ایریا میں، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس نے مجھے کٹوری میں نا گوگل اور ہرمل اور لبان وہ دیا ڈال کے کہ اس کو توے پہ رکھ کے نیچے آگ جلا دو تو اس کی اسمیل پورے گھر میں کرو، اگر ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا۔ میں نے وہ کیا، اس کو توے پہ رکھ کے اس کو کافی دیر وہ کرتی رہی، کچن میں، کمروں میں، ساری جگہ پہ۔ میری بیٹی جو ہے وہ بیٹھی روتی رہی کہ یہ اب کیا ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے پھر میں نے وہ سارا اس کو کیا، سلگایا، اور وہ سارے کمروں میں کر کے پھر میں نے باہر جہاں واش روم کے پاس اس کو توے کو رکھ دیا کہ جو ہے جہاں پہ یہ تھا سانپ نکلا تھا، یہ وہیں پہ اس کی اسمیل ہو تو شاید یہ نکل آئے۔ میں نے اس کو واش روم کے پاس ویسے ہی جو ہے وہ گرم گرم اس کی اسمیل تھی تو میں نے رکھ دیا۔ خود اندر آ کے بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کا فون بار بار آئے، کبھی کچھ کبھی کچھ، وہ بس، اور بیٹی روتے روتے تھوڑے سے بس لیٹ گئی اور میں بیٹھی ہوں کہ اب یہ کہیں ڈر لگے کہ کہیں اندر نہ آ جائے، جو ہے بس اسی خوف میں لیٹ گئی تھوڑی دیر۔ تو لائٹ چونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، ہمارے ایریے کی لائٹ گئی ہوئی تھی، تو ساتھ والی ہمسائی جو کہ جنہوں نے مجھے یہ گوگل وغیرہ دی، اس کا میاں کہیں گھر آیا رات کے 11-12 بجے کے قریب، تو اس نے اپنا موبائل چارجنگ پہ لگوانا تھا۔ ان کی بچی نے مجھے آواز دی، آنٹی یہ یو پی ایس پہ نا ہمارا موبائل چارج کر دیں۔ میں اٹھی، میں نے کہا چلو اچھا میں کر دیتی ہوں۔ میں اٹھی آہستہ سے، ڈرتے ڈرتے، پھر صحن میں نکلی، دیوار کے اوپر سے ان کا وہ موبائل پکڑنا تھا۔ تو ابھی ایسے میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا دیکھوں، میں نے وہ رکھی تھی اس کو اسمیل سے اس کی دوائی کی تو شاید نکلا ہو۔ جب میں نے نیچے یوں دیکھتے دیکھتے دیوار کے اوپر دیکھا تو سانپ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا، بلیک کلر کا سانپ، بغیر کسی سہارے کے وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا۔ میں نے تو پھر ان جو تھے ساتھ والے بھائی آئے ہمسائے، میں نے پھر ان کو آواز دی، میں نے کہا بھائی سانپ نکل آیا ہے تو آئیں پہلے اس کو ہم کریں۔ وہ پھر اس کی بیگم دونوں آئے، انہوں نے آ کے دونوں نے مل کے اس سانپ کو مارا، اور پھر اس کا اتنا سارا زہر نکلا، پھر انہوں دونوں نے مار کے اس کو باہر پھینکا، تو جا کے کہیں مجھے اور میری بیٹی کو کہیں سکون آیا، پھر ہم دوسری پڑھتے ہوئے سکون سے سو گئے۔ لیکن چونکہ سانپ کا خوف ہے تو ابھی تک جو ہے ہر کہیں بھی باہر نکلتے وقت ہر جگہ پہ ایسے لگتا جیسے سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ اس دن ہوا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ یہ سانپ کا واقعہ تھا اور یہ تھی ہماری سٹوری۔ اللہ حافظ۔